IMF کے بعد ایشیائی ترقیاتی بینک کا بھی 3 برسوں کے لیے $6 ارب فائنانسنگ کا اعلان۔ آئندہ سال $1 ارب 85 کروڑ سے زائد فائنانسنگ ہوگی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک حکام کے مطابق سال 2026 کے دوران $2 ارب 30 کروڑ فائنانسنگ کا تخمینہ۔ 2027 کے دوران $2 ارب 25 کروڑ کی فائنانسنگ کی جائے گی۔ 3 برسوں کے دوران $2.8 ارب کی رعایتی فائنانسنگ فراہم کی جائے گی۔ فائنانسنگ صحت، تعلیم، کلائمیٹ اینڈ ڈیزاسٹر کے منصوبوں پر خرچ ہوگی۔ ADB فائنانسنگ ریسورس موبلائزیشن، ایکسپورٹ پروموشن کے لیے خرچ کی جائے گی۔ ADB فائنانسنگ FPR ڈیجیٹلائزیشن اور SOEs ریفارمز کے لیے خرچ ہوگی۔ سلیم مانوی والا کی زیر صدارت سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں کنٹری ڈائریکٹر ADB کی بریفنگ۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے حکومتی کوششیں رنگ لے آئیں۔ سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کے وفد کی 3 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچا۔ وفاقی وزراء مصدق ملک، جام کمال خان، عبدالعلیم خان نے استقبال کیا۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی بھی نور خان ایئر بیس پر موجود تھے۔ سعودی عرب و پاکستان کے درمیان $2 ارب سرمایہ کاری کے معاہدے متوقع 2027 تک $5 ارب سے زائد کی مجموعی سرمایہ کاری ہوگی۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے 30 معاہدوں پر دستخط کیے جائیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ سرمایہ کاری معاہدوں کے لیے فریم ورک تیار۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج سعودی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ سعودی وفد 11 اکتوبر کو نیشنل ایروسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا دورہ کرے گا۔ عسکری حکام سے سعودی وفد کی ملاقاتیں بھی متوقع۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ پاکستان کی معیشت سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر خزانہ نے معیشت کی بحالی کے لیے ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون کو سراہا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ملکی معیشت بارے وفد کو آگاہ کیا۔ معیشت کی مضبوطی کے لیے جاری حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے پر روشنی ڈالی۔ وزیر خزانہ کا معاشی ترقی کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات کے عزم کا اظہار۔ کہا کہ اصلاحات کی بدولت معاشی بہتری کا سفر جاری ہے۔ وزیر اعظم کا معاشی اصلاحاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے اہم کردار ہے۔ حکومت مختلف شعبوں میں اصلاحات کے لیے پرعزم ہے۔ برآمدات میں اضافہ، مہنگائی میں کمی معاشی بحالی کا نتیجہ ہے۔ شرح سود میں اب تک 4% سے زائد تک کی کمی کی جا چکی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے مثبت اشاریے معاشی بہتری کا نتیجہ ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک وفد نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے اقدامات کو سراہا۔ دہشت گردوں کے ایک گروپ کا ضلع جوب میں فرنٹیر کور کی پوسٹ پر حملہ۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش ناکام بنا دی۔ کارروائی میں ایک خودکش بمبار اور انتہائی مطلوب دہشت گرد عمر عرف عمری جہنم واصل۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار جمشید خان شہید ہو گئے۔ دہشت گرد عمر عرف عمری ڈپٹی کمشنر شیرانی کے قافلے کے حملے میں ملوث تھا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا ضلع میر علی میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 2 خوارج جہنم واصل۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ ہلاک دہشت گرد علاقے میں معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے۔ ISPR۔ پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہیں۔ ملک کی سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ قوم شہداء اور ان کے اہل خانہ کی ہمیشہ مقروض رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کی گھر آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات، تعزیت کا اظہار۔ کہا کہ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید نے شرپسند عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ شہید نے وطن سے وفا کے عہد کی پاسداری کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کی شانہ بشانہ ہے۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے۔ انسٹیٹیوشن کے خلاف قوم کو کھٹا کرنے کی کوشش کرے، although کہ
آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ ایک طرف آپ جرگہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ عدالت کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ہمارے سے وہ توقع نہ کریں کہ آپ ہمارے ملک میں اس طرح کی فساد کرانے کی کوشش کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ اور جو فسادی ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ کسی طریقے سے اس کے لیے معافی نہیں ہوگی۔ اگر حقوق کی بات ہے تو گورنمنٹ بیٹھنے کو تیار ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صرف حقوق کی بات کرتے ہیں اور طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا حقوق کی بات بھی کریں اور بندوق بھی اٹھائیں۔ حکومت حقوق کی بات پر بیٹھنے کو تیار ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاستی اداروں کو گالیاں دیتے رہیں اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ ریاستی اداروں کے خلاف غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا جرگے پر اعتراض نہیں، عدالت قائم نہیں کی جا سکتی، کسی بھی صورت میں متوازی عدالتی نظام کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ خیبر پختونخوا و بلوچستان نے پی ٹی ایم کے لوگوں کے نام 4تھ شیڈول بھی ڈالے ہیں۔ کل عدم پی ٹی ایم کی سہولت کاری کرنے والوں کی بھی گرفت ہوگی۔ پی ٹی ایم کا ساتھ دینے والوں کے خلاف کارروائی، شناختی کارڈ بھی بلاک ہوگا۔ گنڈا پور سے متعلق سوال پر کہا کہ پہلے علمین گنڈا پور سے پوچھ لیں کہ آئی جی اسلام آباد ان سے ملا یا نہیں۔ گنڈا پور نے پہلے ایک بیان دیا، اگلے دن کوئی اور بیان دیا۔ میں نے تو علمین گنڈا پور کو ڈی چوک میں نہیں دیکھا۔ وفاقی حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت پی ٹی ایم کو کل عدم قرار دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی ایم ریاست اور آئین مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا بیان، کہا کہ قانون کے تحت کل عدم تنظیم کو کسی سیاسی اجتماع کا جلسے جلوس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ضلع خیبر میں پی ٹی ایم کی اجتماع کے اعلان کے بعد دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ 2-3 دن پہلے ہفتے کے دن احتجاج تھا۔ آپ جانتے ہو کہ خیبر پختونخوا پولیس کے لوگ پکڑے گئے جو پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس پہ حملہ کر رہے تھے، اور اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید ہو گیا۔ ایک صوبہ جو ہے وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مہنگائی کم ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ دفن ہو رہی ہے۔ نہ خود کوئی کام کرنا ہے، نہ کبھی کسی کو کرنے دیا ہے۔ جتنا بھی انہوں نے کوشش کی ہے، جو اسموگ انہوں نے پولیٹیکل پھیلانے کی کوشش کی ہے، ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا، اور اس کی ایک وجہ ہے، لوگوں کو جب کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لوگوں کو جب ریلیف ملتی ہے، تو کوئی اس طرح کی چیزوں کو گھاس نہیں ڈالتا۔ ہمیں اسموگ کے ساتھ ساتھ سیاسی آلودگی کا بھی سامنا ہے۔ سیاسی اسموگ پھیلانے والوں کو ناکامی ہوئی۔ ایک صوبہ پورے ساز و سامان کے ساتھ وفاق پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ کا ایجنڈا ملک میں افراتفری پھیلانا ہے۔ اسلام آباد کا ایک جوان شہید ہو گیا، ان کو ناکامی ہوئی، لوگوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا۔ عوام کو جب ریلیف ملتا ہے تو ایسے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالتے، ان کو احتجاج کے لیے سرکاری لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ مہنگائی کم ہونے سے ان کی سیاست دفن ہو رہی ہے۔ مہنگائی کم کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، یہ خود کوئی کام کرتے ہیں نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ ہم 7.8 ملین درخت لگا چکے ہیں، ان درختوں نے سلیمانی ٹوپی نہیں پہنی، ماضی کی طرح نہیں کہ 1 ارب درختوں نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے اور وہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں بھارت کے ساتھ کلائمیٹ ڈپلومیسی کرنی چاہیے، اسموگ کی کمی کے لیے بھارتی پنجاب سے بھی بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کوئن پنجاب ایپ کا افتتاح کر دیا، اسموگ ہیلپ لائن 1373 کا بھی اجرا کر دیا۔ پیپلز پارٹی کا حکومت کو آئینی ترمیم پر جلد بازی نہ کرنے کا مشورہ۔ حکومت آئینی ترمیم بارے ڈیڈ لائن دینے سے اجتناب کرے۔ حکومتی ڈیڈ لائنز آئینی ترمیم بارے معاملات کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے اسلام آباد کے صحافیوں کی ملاقات۔ گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا، مجوزہ آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے ٹائم لائن کا مسئلہ نہیں، محسوس کرتا ہوں کہ 25 اکتوبر تک آئینی ترمیم پاس کرا لی جائے گی۔ کوشش تھی مولانا سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ آئینی عدالتوں اور عدالتی اصلاحات پر مولانا مان گئے تھے۔ حکومت آئین کے آرٹیکل 8 اور 51 پر ترمیم لانا چاہتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے انکار کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور اس کی جماعت کو موقع دیا، لیکن انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی۔
तहरीक इंसाफ के वफ्द की मौलाना फजल रहमान की रहाइश का आमद तहरीक इंसाफ और JUI के वफ्द के दरमियान मुलाकात मुजवज़ा आईनी तरमीम के मुसवदे और सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मुसवदे पर सिफारिशात दी। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर खान, सलमान अकरम राजा, हामिद खान, रऊफ हसन शामिल। JUI वफ्द में मौलाना फजल रहमान और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा शामिल। पावर प्लांट जो कि बिजली बना ही नहीं रहे थे या बना भी रहे थे तो एक प्लांट शायद इसमें से 10 या 11% बना रहा था, बाकी तो प्लांट बिजली बना ही नहीं रहे साल से। उन प्लांटों को जो आज बंद करने का फैसला है जिससे सालाना 10,000 करोड़ और इनके अभी 8-8, 10-10 साल बाकी हैं, तो मैं हमारे SAPM जो ख़ास तौर पे इस टास्क फोर्स को जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर इन लोगों के साथ बैठ के जो है वो बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी की है और उसके बाद इसको क्लोजर की तरफ ले जा रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट का मसला हल करना होगा, ये पाकिस्तान की बका का मामला है। बंद पावर प्लांट्स को पैसे दिए जा रहे हैं। 5 पावर प्लांट्स बिजली नहीं बना रहे थे। बिजली पैदा न करने वाले प्लांट्स को आज बंद करने का फैसला किया गया। हम कह रहे हैं कि जितनी बिजली बंद है उसे पैसे दिए जाएं। हमने 40 खानदानों को खुशहाल कर दिया। IPP से करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। 14 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती हो सकती है। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। डैम फंड में 23 अरब रुपए से जायद रकम मौजूद है। फंड में आने वाली रकम 11 अरब और मार्कअप 12 अरब से जायद है। लीगल एडवाइजर स्टेट बैंक का सुप्रीम कोर्ट में डैम फंड केस की समाअत के दौरान बयान। मार्कअप कौन अदा करता है? चीफ जस्टिस कादी फायदीसा का स्टेट बैंक हुकाम से इस्तफसार। मार्कअप T-बिल्स के जरिए हुकूमत अदा करती है। डैम्स फंड की मुकम्मल तहकीकात हैं, कोई खुर्द-बुर्द नहीं हुई। एडिशनल एडिटर जनरल का जवाब। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत पर मार्कअप का बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब रुपए बढ़कर 23 अरब रुपए हो गए हैं। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड में मौजूद रकम रख सकती है? एडिशनल एडिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड की रकम अपने पास नहीं रख सकती। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा ने रिमार्क दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती हैं उस वक्त कोई एतराज़ नहीं करता। पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन व कानून के ही हो जाते हैं। मैंने हल्फ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था। अदालती फैसलों का रही। केस की समाअत जुम्मे तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जज इनामुल्लाह की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म दे दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह के इंक्वायरी ऑफिसर सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती होंगे। पैमरा का TV चैनल्स को नोटिस। गैर कानूनी और मीडिया पर दबाव की कोशिश करार। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का अलामिया जारी। अलामिया में कहा गया है कि तमाम चैनल्स को नोटिस जारी करना बदनीयती का आगाज और नाकाबिल कबूल है। चैनल्स को बिला तफरीक गैर कानूनी नोटिस जारी किए गए ताकि दबाव में लाया जा सके। अगर किसी चैनल ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की तो उसे कानून के मुताबिक देखा जा सकता है। हुकूमती और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मौक़िफ़ अवाम तक पहुँचाया। ट्रैफिक की रवानी और बंदिश से मुतालिक भी नाजरीन को आगाही दी। तमाम मालूमात अवाम तक पहुँचाना मीडिया का फ़र्ज़ है, अवाम का हक है, जैसे जिम्मेदारी से अदा किया। MN का मुश्तरका मीडिया की दीगर तंजीमों से राब्ते और MN की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला। इजलास में अदालतों से रुजू करने समेत तमाम ऑप्शन पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता वकील इंतजार हुसैन पंजोता की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को आज के लिए नोटिस जारी कर दिया। IG इस्लामाबाद को नोटिस जारी। आज ज़ाती हैसियत में तलब। क्या आपने दरख्वास्त दी है? आखिरी दफ़ा किस एरिया में थे? अदालत का इस्तफसार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मैं नोटिस कर देता हूँ, आप कायदे कानून के मुताबिक पहले थाने में दरख्वास्त दें। केस की समाअत आज फिर होगी।
ایوان صدر اسلام آباد میں چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی تقریب البرداری لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستیق نے چیئرمین ایف پی ایس سی کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز ستیق سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ریئر ایڈمرل اظہر محمود کی سربراہی میں پاکستان نیول وار کالج کے وقت کی ملاقات۔ 118 رکنی وقت میں پاکستان نیوی کے علاوہ 16 دوست ممالک کے افسران بھی شامل۔ ملاقات میں عالمی سطح پر تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں دفاعی میدان میں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سعودی عرب، یمن، نائجیریا سمیت دیگر ممالک کے نیول افسران کے سوالات کے جواب دیے گئے۔ کہا کہ مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں، خوشحال پنجاب ہماری منزل ہے۔ ایگریکلچرل میکنائزیشن کاشتکاروں کے لیے نئی ٹیکنالوجی متعارف کرائی جا رہی ہے۔ پنجاب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یونیورسٹی کا آغاز جلد کر رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے۔ بزرگ سیاستدان الہی بخش سومرو انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج کراچی میں ادا کیا جائے گا۔ الہی بخش سومرو کئی روز سے علیل تھے۔ مرحوم کی عمر 98 سال تھی۔ الہی بخش سومرو اسپیکر قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا الہی بخش سومرو کے انتقال پر اظہار افسوس۔ شمالی اسرائیل پر حزب اللہ کے راکٹ حملے میں خاتون سمیت 2 اسرائیلی ہلاک۔ حزب اللہ نے قریات شمونہ کو راکٹوں سے نشانہ بنایا۔ راکٹ نشانے پر لگنے سے کئی عمارتوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ قریات شمونہ میں سائرن بجنے لگے، ہر طرف خوف و ہراس۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے ساحلی شہر حیفا کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا تھا۔